نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں فقیر طارق محمود القاسمی نقشبندی الحنفی آج عقیدے کے حوالے سے جو یہ ویڈیو ہے اس میں ہم بات کریں گے اسلام کی اور ایمان کی، کہ اسلام اور ایمان کیا چیز ہے۔ اس کا تذکرہ پہلے ہو چکا ہے، لیکن آج ان دونوں کا ایک ساتھ واقع ہونے کے حوالے سے بات ہوگی کہ اسلام کیا چیز ہے، ایمان کیا چیز ہے، پھر یہ دونوں مل کر کس طریقے سے تعامل اور عمل کرتے ہیں۔ والاسلام هو التسلیم والانقیاد لأوامر اللہ تعالی۔ اسلام کسے کہتے ہیں جی؟ اسلام اسے کہتے ہیں کہ تسلیم کو، اور تسلیم کا معنی یہ ہے کہ انسان جو اللہ کی طرف سے حکم آئے اس سے راضی رہے، اس میں کسی قسم کی چوج را نہ کرے، اس کو کہتے ہیں تسلیم کرنا، یعنی یہ اسلام ہے۔ تسلیم کا مطلب پھر یہ ہے۔ اور وَإِنْقِيَادِ لِأَوَامِرِ اللَّهِ تعالی، اسلام کی جو تعریف کی ہے وہ دو الفاظ کے ساتھ کی ہے، ایک کو تسلیم کہتے ہیں، ایک کو انقیاد کہتے ہیں۔ تسلیم کا معنی میں نے بتا دیا، انقیاد کہتے ہیں خضوع، خشوع اور تواضع کو، یعنی انسان اپنے دل میں خضوع رکھے، اپنے دل کو اللہ کے حضور میں جھکا کر رکھے، اور اس میں ڈر بھی موجود ہو اللہ کریم کا، اور ساتھ میں کیا ہو جی؟ تواضع، عاجزی ہو، یعنی کہ 2 رکعت نماز پڑھ لی تو پھر سارے جہان میں سر اٹھا کے اکڑکتا پھرے کہ میں نماز پڑھ کے آیا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ جس طریقے سے کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے اور نماز کا ٹائم ہو گیا، میں نماز پڑھتا ہوں، اور بھائی چپ ہو کے نماز پڑھ لے وضو کر کے، سارے جہان کو کیوں سناتا ہے؟ اور کون سا اتنا بڑا کارنامہ کرنے جا رہا ہے؟ بس نماز پڑھ، اللہ کی دی ہوئی طاقت اور توفیق ہے، اس میں تشور نہ کر، دل میں اس کا شکر ادا کر، الحمدللہ کیا۔ اچھا، یہ ہو گیا کیا چیز؟ تواضع، عاجزی۔ اب اس کا معنی کیا اسلام کا؟ مطلب یہ ہے کہ ان دونوں کو ملا کر جو معنی یہ ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی احکامات نازل فرمائے ہیں وہ فرائض ہوں، یعنی ہم نے جو فرائض ادا کرنے ہیں جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، یا اللہ تعالیٰ نے محرمات ہم پر حرام کیے ہوں، ایسے اشیاء، ایسے کام کرنے جو ہم پر حرام ہوں، ہم نے ان سے باز رہنا ہے۔ مثلا آپ 2 خواتین کو ایک ساتھ جمع نہیں کر سکتے نکاح میں، یعنی خالہ کو، بھانجی کو، اور پھپھی کو اور بھتیجی کو ایک شخص نکاح میں جمع نہیں کر سکتا، یہ حرام ہے۔ اس طرح 2 بہنوں کو آپ ایک ساتھ ایک نکاح میں جمع نہیں کر سکتے، یہ حرام ہے۔ خنزیر کا گوشت کھانا حرام ہے، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے اور بہت سارے محرمات ہیں۔ ایسے جانور کا کھانا حرام ہے جس کے اوپر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس کو حرام کہا جاتا ہے۔ اور دوسری وہ چیز کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کچھ چیزیں حلال کی ہوئی ہیں جس کی آپ کو اجازت ہے کھانے کی، یعنی ہر حلال جانور، گائے کا گوشت کھائیں، بکری کا کھائیں، دمبے کا کھائیں، ہر وہ چیز جو اللہ نے حلال کی ہے۔ سبزیاں آپ پر اللہ نے حلال کی، آپ کھائیں، ٹھیک ہے، یہ سب آپ کے اوپر حلال ہے۔ جب آپ ان چیزوں کو کر لیتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے کہ ان احکام کو جب آپ تسلیم کر لیتے ہیں بغیر کسی ہچکچاہٹ کے، بغیر کسی قباحت کے، اس میں کوئی قباحت محسوس نہ کریں، اور بغیر کسی اعتراض کے اس کو آپ قبول کر لیتے ہیں، اس پر آپ راضی ہوتے ہیں، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو کہا جاتا ہے اسلام۔ یہ اسلام ہو گیا۔ مطلب یہ اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات کو آپ نے دل سے تسلیم کر لیا، کس طریق پر کہ حلال، حرام، اور جو اللہ تعالیٰ نے فرائض ہم پر رکھے ہیں، ہم ان سب کو بغیر کسی چو چرا کے ادا کرتے رہے۔ اب جو اس میں دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ اسلام بغیر ایمان کے نہیں ہے، اور ایمان بغیر اسلام کے نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان بلا اسلام اور اسلام بلا ایمان یہ کبھی بھی وقوع پذیر نہیں ہوتے۔ مطلب یہ کہ ایمان کہتی ہیں اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ رسولہ۔ جب ہم نے زبان سے کہہ دیا تو ہم نے اقرار کر لیا، اور ہم نے دل میں اس کو تسلیم کیا، اس پر پختہ یقین رکھا دل میں، تو پھر یہ ہو گیا ہمارا ایمان۔ اگر کہ ایسے نہیں ہے کہ دل پر یقین نہیں ہے اور زبان سے اقرار کیا ہے تو پھر وہ ایمان نہیں ہے۔ یا ہم نے زبان سے اقرار نہیں کیا لیکن دل میں یقین رکھ لیا، پھر بھی ایمان ہے۔
اقرار کا صرف اتنا مقصد ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر جو احکام شرعی جاری ہوتے ہیں ایک معاشرے میں رہتے ہوئے، ایک اسلامی معاشرے میں رہتے ہوئے، مطلب ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے جو اوامر ہم پر جاری ہوتے ہیں، لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ مسلمان ہے، ہمیں نماز پڑھتے دیکھتا ہے، روزہ رکھتے دیکھتا ہے، جب انسان مر جاتا ہے اس کا نماز جنازہ ہوتا ہے، تو وہ یہ سب چیزیں جاری ہوتی ہیں۔ اگر ایک آدمی کلمہ پڑھ لے اور اس کے بعد جو ہے تو وہ بس زبان سے، اس نے زبان سے کلمہ نہ پڑھو، دل میں اس نے کلمہ پڑھ کر تصدیق کر دی ہو، وہ مسلمان ہے، لیکن اگر کسی کو نہیں پتا اس نے کلمہ نہیں پڑھا، اس کے اوپر احکامات جاری نہیں ہوتے اس کے، تو اب ایمان یہ چیز ہو گئی۔ جب یہ ایمان یہ چیز ہو گئی تو اس کے ساتھ ہی کیا ہوگا؟ اس کے ساتھ یہ ہوگا کہ ہم نے تصدیق کے ساتھ کیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو اس کے اسماء و صفات کے ساتھ ہم نے تسلیم کر لیا۔ یہ ہمارا ایمان ہوتا ہے نا، ہم نے تسلیم کر لیا۔ تو جس نے اس چیز کا اقرار کر کے تصدیق کر لیا، اس کے اوپر اب اسلام جاری ہو گیا۔ اسلام کیا؟ میں نے ابھی تعریف کی تھی کہ اسلام کی تعریف یہ ہے کہ تسلیم و انقیاد، یعنی اللہ کے احکامات پر راضی ہونا، خضوع، خشوع اور تواضع کے ساتھ، اس کو انقیاد کہتے ہیں۔ اب یہ جاری ہو جائے گا، تو جو انسان کلمہ پڑھ لیتا ہے یہ آٹومیٹیکلی جاری ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ تمام حرام، حلال اور جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان کو آپ مان لیتے ہیں۔ تو لہٰذا ایمان جو ہے نا، اسلام کے بغیر نہیں ہوتا۔ اور اسلام کیا چیز ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان چیزوں کو ادا کرنا۔ اور ایمان کیا چیز ہے؟ اللہ اور اس کی تمام صفات کے اوپر ایمان لانا۔ وَلَا يُوجِدُ الْإِسْلَامُ بِلَا ایمان، اور اسلام بغیر ایمان کے نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب اسلام کیا ہے، اسلام نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی ادائیگی ہے۔ اگر آپ نے کلمہ نہیں پڑھا، ایمان نہیں لائے، تو آپ کے اوپر تو اسلام جاری نہیں ہوتا۔ تو اس لیے جب تک آپ ایمان نہ لائیں تو وہ جاری نہیں ہوگا۔ تو اسلام بغیر ایمان کے نہیں ہوتا، جس طرح ایمان بغیر اسلام کے نہیں ہوتا۔ جب آپ نے ایمان پڑھ لیا تو پھر آپ کو تمام چیزیں جاری کرنی ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ آپ نے کرنا ہے۔ پھر اسلام بغیر ایمان کا مطلب یہ ہو گیا کہ جب تک ایمان، جب آپ تصدیق اور اقرار کر لیں گے پھر اسلام جاری ہوگا، کیونکہ بغیر ایمان کے جو ہے تو اسلام جاری نہیں ہوتا۔ اس لیے کہا اسلام بلا ایمان۔ تو جو آپ نے کلمہ پڑھ لیا، تصدیق کر دی ایمان کی، اور اللہ پر ایمان لے آئے، خود بخود جو ہے نا تو کیا ہو جائے گا جی؟ آٹومیٹیکلی انقیاد، اسلام کا جو تسلیم اور انقیاد ہے وہ جاری ہو جائے گا۔ یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جتنے بھی حرام، حلال اور جو آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرائض رکھے ہیں وہ خود بخود ادا ہونے شروع ہو جائیں گے۔ یہاں پر ایک مسئلہ اور سمجھ لیں کہ اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، ٹھیک، اور لوگوں کو پتہ ہے نماز روزہ نہیں کرتا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کافر ہے، ٹھیک، کیونکہ اسلام اور ایمان کا جو تعلق ہے نا، ایمان کا، وہ صرف تصدیق قلب کے ساتھ ہے۔ اگر کسی شخص نے تصدیق قلب کر لی ہے اللہ کے رسول کے لیے، تو وہ جب دنیا سے مرے گا وہ مومن ہی مرے گا، کیونکہ اسلام اور ایمان کا صرف اس سے تعلق ہے۔ کیونکہ اگر کہ ایمان کے اندر عمل داخل ہوتا، جس طرح میں نے کل بھی بتایا تھا، تو پھر ایک آدمی جو ایمان لاتے کے ساتھ ہی مر جاتا ہے، جس طرح میں نے کل آپ کو بتایا، دو صحابہ کا، ایک شہید ہو گئے اور بغیر نماز روزہ کیے، اور ایک گھوڑے پر ہی بیٹھے بیٹھے کلمہ پڑھا اور وہاں سے گر کر فوت ہو گئے۔ تو نبی نے فرمایا کہ بڑے آسانی سے چھوٹ گیا۔ تو پھر تو یہ نبی علیہ السلام یہ فرماتے کہ وہ کلمہ تو پڑھ لیا لیکن عمل نہیں کر سکتا اس لیے، لیکن مسلمان نہیں مرا۔ یہ پھر غلط ہو گیا۔ مطلب یہ کہ صرف اللہ کی ذات بابرکت کو تسلیم کر لینا، اس پر ایمان لے آنا اور شرک کی نفی کر دینا اس ذات سے، اور اس ذات کو مان لینا کہ ہمارے رب ہیں، بس آپ کا ایمان اس پر کمپلیٹ ہو گیا۔ اور وہ جو پھر کہا جاتا ہے کہ اسلام اور ایمان جو ہے نا، اس کی پھر وہ مثال دیتی ہے کہ اس کی مثال جس طرح آپ کے پاس لحاف ہوتا ہے، ایک اس کا استر ہوتا ہے جو اوپر ہوتا ہے، اور ایک اس کے نیچے جو ہے نا ایک تہہ ہوتی ہے، جس کو ایک ظاہر اور باطن بولتے ہیں۔ ایک اس کا ظاہر ہے جو جب لحاف آپ اوڑھ لیتے ہیں یا کمبل اوڑھ لیتے ہیں جو ڈبل تہہ کا ہوتا ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے، ایک لحاف کے اوپر کا وہ استر ہوتا ہے جس کے اندر کہ وہ اس کا جو کپڑا ہوتا ہے وہ ذرا خوبصورت، جو نیچے لگایا ہوتا ہے جو اندر کی طرف ہوتا ہے وہ ذرا اس سے کم کوالٹی کا ہوتا ہے، اس کو لحاف کہتے ہیں، اس کو ظاہر اور باطن کہتے ہیں۔ تو اسلام کی مثال بالکل اس طریقے سے ہے۔ تو ایمان اور اسلام ظاہر اور باطن ہے، یعنی اسلام اور ایمان یہ دونوں لازم اور منظوم ہے، یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے، جس طرح کہ ظاہر اور باطن جدا نہیں ہوتا۔ ایک لحاف کا اوپر کا جو کپڑا ہے اور جو نیچے کا کپڑا ہے وہ جدا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے اس کو یہ کیا کہا جاتا ہے جی، یہ ایمان اور اسلام کے اندر ایک تلازم ہے، یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے۔ جب ایک آدمی مومن ہوگا وہ جو ہے تو مسلم بھی ہوگا،
جب ایک آدمی مسلم ہوگا وہ مومن بھی ہوگا۔ اب یہ ہے کہ دین کس کو کہتے ہیں، دین کیا چیز ہے؟ تو دین کہتے ہیں، دین ایک اسم کا نام ہے جو ایمان، اسلام اور شرائع، جمیع شرائع کے اوپر اس کو بولا جاتا ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، ٹھیک ہے نا جی، غیر الاسلامی دین، جس نے بغیر اسلام کے کسی دین کو قبول کیا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ جو آخرت میں ہے وہ نقصان میں ہوگا۔ سورۃ البقرہ کی یہ آیت ہے۔ اب کیا چیز ہے، اس کا مطلب کیا ہوا ہے؟ یعنی اس طرح ہے کہ دین کا نام دونوں پر بولا جاتا ہے، کبھی اس کو بولا جاتا ہے دین کہہ کر مراد ایمان لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور کبھی اس کو بولا جاتا ہے اور مراد اسلام لیا جاتا ہے۔ مثلا ہم کہتے ہیں نا، ایک آدمی جو ہے تو وہ کوئی ٹھگی وغیرہ کر لیتا ہے کسی کے ساتھ، کہ یار اس میں تو ایمان ہی نہیں ہے، اس میں تو ایمان ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ہم کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ یار اس کا دین فضول ہے، اس کا دین کمزور ہے، مطلب کیا ہے، اس کا ایمان کمزور ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہم کسی کو نماز پڑھتے ہیں، یار یہ تو دیندار نہیں ہے۔ دیندار سے کیا مراد ہے؟ مطلب ہے کہ اسلام کی پریکٹس نہیں کرتا، نہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزہ رکھتا ہے، نہ کچھ کرتا ہے، بس اول فول بکتا ہے۔ تو کبھی دین سے کہہ کر مراد ایمان لیتے ہیں، کبھی دین کہہ کر مراد اسلام لیتے ہیں، اور کبھی ہم دین کہہ کر تمام شریعتوں کے نام لیتے ہیں۔ مثلا موسیٰ علیہ السلام کی شریعت، عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، آدم علیہ السلام کی شریعت، شیش علیہ السلام ہو گئے، داؤد علیہ السلام ہو گئے، تو ان کو پھر کہتے ہیں کہ دین موسیٰ، دین عیسیٰ، دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس طریقے سے دین آدم علیہ السلام۔ تو بات یہ کہ سب کے سب پر دین کا لفظ رائج ہوتا ہے، شرائع پر جتنی بھی شریعتیں ہیں۔ شریعت اس کو کہتے ہیں کہ آپ جس طریقے سے حرام حلال کی پریکٹس کرتے ہیں، کچھ چیز آپ کے لیے حلال ہوگی، کوئی حرام ہوگی، کوئی آپ کے اوپر فرض ہوگی۔ تو موسیٰ علیہ السلام پر صرف 2 نمازیں فرض تھیں ان کی امت پر، ان کے لیے چربی حرام تھی، ہمارے لیے چربی حلال کر دی ہے۔ وہ 2 بہنوں کے ساتھ نکاح کر سکتے تھے، ہم 2 بہنوں کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے۔ ان کے لیے حرام تھا، ان کے لیے حلال تھا، ہمارے لیے حرام ہے۔ یہ وہ چیزیں، شریعت مطلب ہے وہ طریقے جس کے اوپر چلتے ہیں لوگ، اس کو بھی دین کا نام دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو دین موسیٰ سے مراد پھر کبھی یہ لیا جاتا ہے، شریعت مراد لی جاتی ہے، اور تمام کی تمام لی جاتی ہیں اس سے۔ یہ ایمان اور اسلام کے حوالے سے گفتگو تھی، جس میں ایمان اور اسلام کی میں نے آپ کو ایک مختصر مگر بڑے جامع انداز میں اللہ کی مہربانی سے اور توفیق سے کی۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور ان کا عشق و محبت عطا کرے، اللہ کی اطاعت کی توفیق دے۔ جن لوگوں نے چینل سبسکرائب کیا ان کا بہت شکریہ، جنہوں نے نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ان تک دین کی یہ قیمتی باتیں پہنچتی رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔